الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں غزوہ بدر پیش آیا تھا، جس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا۔ اس غزوے کی کامیابی سے مکہ معظمہ میں صف ماتم بچھ گئی اور مشرکین و کفار کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ پیغمبر علیہ السلام سب باتوں پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ کے قریب یہودیوں کا ایک سردار کعب بن اشرف تھا۔ یہ نہایت ہی بد زبان اور اسلام اور مسلمانوں سے بہت سخت دشمنی رکھنے والا تھا۔ اس نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو انتقام کے لیے ابھارا اور ساتھ میں یہ شرارت بھی کی کہ مسلمانوں کی باحیا خواتین اور عورتوں کے لیے نہایت گندے اشعار کہنے شروع کر دیے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی وجہ سے بہت اذیت میں رہتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ میں اعلان فرمایا، کون ہے جو مجھے اس خبیث سے نجات دلائے، کیونکہ یہ بات عہد کے بھی خلاف تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل سے جو معاہدہ کیا تھا، اس میں یہ بات تھی کہ ہم ایک دوسرے کو کسی طرح اذیت نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہ شرارت پر اتر آیا اور اس قدر بے غیرتی کی باتیں کی کہ عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے؟ ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں اس سے نپٹوں گا، لیکن آپ مجھے کوئی تدبیر اپنانے کی اجازت دے دیجیے، اور کوئی بات میری زبان سے ایسی نکلے جو آپ کی شان کے خلاف ہو تو مجھے معاف رکھا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اپنے ساتھ اپنے دو ساتھیوں عباد بن بشر اور ابو نائلہ کو لیا اور یہ تینوں حضرات کعب بن اشرف کے پاس گئے اور جا کر کہا، آج کل ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ جب سے یہ پیغمبر آئے ہیں روزانہ چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں، کبھی اس کام کے لیے چندہ تو کبھی اس کام کے لیے چندہ، کہاں تک چندہ دیا جائے؟ ویسے ہی کھانے پینے میں پریشانی ہوتی ہے۔ کعب بن اشرف طنز میں کہنے لگا کہ ابھی تو چند ہی روز گزرے ہیں، آگے دیکھنا کیا ہوگا، مزید تو لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ ان حضرات نے کہا، غور تو کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی تو ہم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، جلدی سے ہٹنا بھی اچھا نہیں ہے۔ ہم تو آپ کی خدمت میں کچھ قرض لینے کے ارادے سے آئے ہیں۔ یہ مالدار آدمی تھا اور سود پر قرضے بھی دیتا تھا۔ اس نے کہا، قرض تو دے دوں گا، لیکن کوئی چیز گروی رکھنی پڑے گی۔ ان لوگوں نے معلوم کیا کہ گروی کیا رکھا جائے۔ کہنے لگا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھوا دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان لوگوں نے کہا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، ہماری عورتیں آپ کے پاس رکھی رہیں، آپ خوبصورت اور مالدار آدمی ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ عورتیں تو گروی نہیں رکھ سکتے، کوئی اور چیز بتائیے۔ کہنے لگا کہ اپنے چھوٹے بچوں اور اولادوں کو میرے پاس گروی رکھوا دو۔ کہنے لگے، نسلوں تک ہمارے اوپر بٹا لگ جائے گا کہ محض ایک ضرورت میں بچوں کو گروی رکھوا دیا، یہ بھی مشکل ہے۔ تو پھر کیا ہو؟ تو بات یہ طے ہوئی کہ ہتھیار گروی رکھوا دیے جائیں۔ عرب کے اندر ہتھیار بہت قیمتی سمجھی جاتی ہے اور آج بھی قیمتی ہے۔ طے ہو گیا کہ رات میں ایسے وقت اس طرح سے وعدہ پکا ہو گیا، رات میں ہتھیار گروی رکھنے کے لیے لائیں گے، آپ ہمیں قرضہ دے دیجئے۔
चुनांचे वादे के मुताबिक हथियार लेकर ये लोग उसके पास गए। ये अपनी बीवी के साथ ऊपर बालाखाने में लेटा हुआ था। आवाज़ दी, मालूम किया कौन? कहा मोहम्मद बिन मुस्लिमा। बीवी ने उससे कहा कि इस आवाज़ में खून की बू आ रही है। काब ने कहा कि शरीफ आदमी को जब बुलाया जाए तो उसे जाना चाहिए, ये बुज़दिली की बात होगी कि मैं न जाऊं। ये तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा है, सुबह मेरे पास आया था, वही मामला है, कोई बात नहीं, मैं मिलकर आता हूँ। चुनांचे वो उतर कर नीचे आया। इन तीनों का प्लान ये था कि हम उससे बातचीत करेंगे और उसने सर में तेल और खुशबू लगा रखी होगी, हम उसकी खुशबू सूंघेंगे और उसकी तारीफ करेंगे ताकि वो फूल कर मस्त हो जाए। एक मर्तबा उसका सर सूंघकर छोड़ दिया जाएगा और अगली मर्तबा जब ये सर झुकाएगा तो इसका काम तमाम कर दो। चुनांचे इसी अंदाज पर गुफ्तगू शुरू हुई और कहने लगे कि आपके सर से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ऐसी खुशबू तो सूंघने को कभी नहीं मिलती। तो उसने सर नीचे कर दिया कि सुनो, और कहा मेरे पास ऐसी बीवी है जो सबसे ज़्यादा मुअत्तर रहती है। कहा वाकई बहुत शानदार खुशबू है, ऐसी खुशबू तो देखी ही नहीं। काब बिन अशरफ सुनकर बड़ा खुश हुआ। दोबारा फिर बात शुरू हुई और मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने फिर कहा थोड़ी सी और सुनाई जाए। उसने कहा कि हाँ ज़रूर सुनिए। जैसे ही उसने गर्दन नीचे की, उन्होंने साथियों को इशारा किया और उसका सर काट कर किस्सा ख़त्म कर दिया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर डाल दिया और कहा कि इस मलऊन का अंजाम यही है जो मुआहिदा तोड़े, जो औरतों के बारे में बकवास करे, जो बेहया और बेगैरत हो, जो लोगों को जाकर जंग पर उकसाए, जो बहतान तराशियाँ करे, ऐसों का इलाज यही है। ये लोग बातों से मानने वाले नहीं है बल्कि इसी तरीके से मानने वाले हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अमल से क़यामत तक आने वाले लोगों को ये नमूना बताया कि ऐसे शरीर लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। सुबह को बड़ा शोर हुआ, लेकिन इस वाक़े की धाक ऐसी बैठ गई कि उसके बाद किसी को बरमला ऐसी बकवास करने की हिम्मत नहीं हुई। एक आदमी अबू राफे सलाम बिन अबिल हकीक भी इसी तरह की हरकतें करता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ भी इसी तरह का मामला किया। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आदमी जिसके बारे में जो चाहे कह दे, बल्कि ज़बान पर काबू रखने की ज़रूरत है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तालीम दी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब करे।